لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والارض بالحق، جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اب پھر آ گئی ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ بہت اہم ہے یہ، دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس 8 سورتوں کے مجموعے میں 4 تو وہ ہیں جو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا۔ توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے، صرف اسی کی اطاعت، اس کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی پھر معصیت لازم آ رہی ہے، یہ شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ تم اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اسی کا ایک داخلی رخ ہے، دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین لہ الدین، پہلی بات سورہ زمر میں، دوسری سورہ مومن میں۔ اب اللہ ہی کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس کا جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے اس دعوت کا، وہ قرآن ہے۔ لہذا سورہ حمیم سجدہ میں 6 جگہ قرآن کی عظمت کا بیان، اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں، ملے، جڑے، جمع ہو، طاقت بنے، اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے، یہ ہے اقامت الدین، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شورا کا۔ تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان 4 صورتوں مکمل ہو گئی۔ اب 2 صورتوں میں، سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں، یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی 2 انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا۔ ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور، حاکم تو اللہ ہے صرف، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک، سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں یہ سارے مضامین ہم پڑھیں۔
لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا جو چاہوں کروں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی. یہی دعویٰ فرعون کا تھا, یہی نمرود کا تھا. اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے, اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے. نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابھری ہے, حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, بیوی موجود نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے آپ کی, نفس زور لگا رہا ہے, آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا. کیا مانی ہوئے کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے. تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس. چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں, لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی, ہاں خواہش نفس, بھوک لگی ہے کھاؤ, حلال چیز کھاؤ, بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے, صرف جان بچانے کے لیے حرام شے بھی کھا سکتے ہو, لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی, ورنہ نہیں, عام حالات میں نہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے, جنسی خواہش ہے, شادی کرو, نکاح کرو, لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا, تعس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. کیا مطلب؟ یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا. درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں. معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے, یہ روپیہ پیسہ ہے, یہ درہم و دینار ہے. نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے اپنا, یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا, لیکن وہ ہے عبد الدینار, اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا. تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فی الاطاعت کی انفرادی صورت, اور سورہ زخرف میں شرک فی الاطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ, اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار. ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیپس, اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود. عالم بہت بڑا ہے, بہت بڑا سائنسدان ہے, لیکن یہ کہ اس ساری سائنسدانیت جو ہے اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے. گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی, چھان لی, پھٹک لی, پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا. یہ ہے مہر. علی علم, بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے, اور لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں. وہ ختم, دیکھیے وہی الفاظ آگے آ گئے, وہ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ, اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی, اس کے دل پر, اس کی سماعت پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ, تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے, میٹر ہی میٹر ہے, بس میٹر ہی کی صفات ہیں, پراپرٹیز آف دی میٹر ہیں, اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے, اسی سے کچھ چیز بدل گئی, ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی, فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں, اس سے کائنات خود بخود چل رہی, کوئی چلانے والا نہیں, آپ ہی بنی تھی, کوئی بنانے والا نہیں, اور چلتی رہے گی. اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں, نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا, اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی. یہ ہے میٹیریلزم. اس کی بہت سے سمجھیے شیڈز ہیں, امپیریسزم ہے, لاجیکل پازیٹیوزم ہے, یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش, زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں, کوئی ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو. وما لهم بذلک من علم, حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے. انہم الا یظنون, وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں, گمان ہے, اٹکل پچو ہے.
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک، اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم، کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا، اللہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اس نے تمہیں زندہ کیا ہے، پہلے بھی تم ایک، اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔